الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ المائدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج سے 2 ہفتے قبل 11 ستمبر کے جمعے میں آپ کو یاد ہوگا میں نے سورہ مائدہ کی 3 آیات کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آیات 51 تا 53 جس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست اور حمایتی اور پشت پناہ نہ بنائیں، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر جو درمیانی آیت تھی وہ ہمارے لیے بہت ہی باعث توجہ ہے، خاص طور پر موجودہ حالات میں۔ ویسے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا، یاد ہوگا کہ پہلی آیت میں بھی جو فرمایا گیا کہ بعضهم اولیاء بعض، نزول قرآن کے وقت یہ صورت موجود نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طرح کی پیشن گوئی تھی جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی ہے۔ یہود اور نصارہ کا گٹھ جوڑ یہ در حقیقت اس دور میں ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ پچھلے کوئی 300 برس 400 برس میں مسلسل کوشش جد و جہد سازش، اور واقعہ یہ ہے کہ سازشی ذہن کے اعتبار سے اس قوم کو، قوم یہود کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، یہ سب سے بالا کر ہے۔ بہت دور اندیش، بہت دور کی پلاننگ کرنے والے، تو ان کا سازشی ذہن اور ان کی وہ جو ایول جینیس ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پورا عالم عیسائیت جو ہے وہ ان کے شکنجے میں ہے۔ جو بات اس صدی کے آغاز میں صرف یورپ تک محدود تھی، فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، وہ آج یورپ سے بھی آگے بڑھ کر امریکہ کے معاملے میں درست ہو چکی ہے کہ امریکہ کی پوری پالیسیز جو ہے وہ یہود کے کنٹرول میں ہے۔ تو درمیانی جو آیتیں خاص طور پر فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ وَيَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، یہ الفاظ خاص طور پر موجودہ جو عالم اسلام ہے، جس کے لیے آج میں لفظ استعمال کر رہا ہوں پوسٹ کولونیل مسلم ورلڈ، یہ ایک عالم اسلام کیا ہے کہ جو مختلف مدتوں، کہیں وہ 200 برس کی مدت تھی، کہیں اس سے کم تھی، لیکن یہ کہ یہ کولونیل پاورز جو ہے یورپ کی، ان کا زیر نگی تھا، ان کا غلام تھا، لیکن یہ کہ اس صدی کے وسط میں سے وہ کولونیلزم کی بساط لپٹنی شروع ہوئی، اور اب یہ کہ پورا عالم اسلام بظاہر آزاد ہو چکا ہے، لیکن یہ پوسٹ کولونیل وہ جو استعمار تھا اس کے خاتمے کے بعد کا جو عالم اسلام میں مسلمان ممالک ہیں، بالخصوص ان کی جو قیادتیں ہیں، ان کے جو حکمران ہیں، ان کا نقشہ اس آیت میں ہے۔
فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم، تم دیکھو گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، مراد نفاق، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی جو آیات ہے۔ تو اصل میں یہ لفظ آتا ہے مرض نفاق کے لیے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، روگ ہے، ان کو دیکھو گے کہ وہ انہی میں گھسنے کے لیے ایک دوسرے سے باغی لے جاتے ہیں، ان کا قرب حاصل کرنا، خوشنودی حاصل کرنا، ان کی مدد حاصل کرنا، ان کا سہارا ڈھونڈنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ قریب ہو جائیں۔ ایہم اقرب، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا ہے کہ جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ تمہارے شفیع بن جائیں گے اور سفارشی ہوں گے، تمہیں جہنم سے چھٹوا لیں گے، وہ تو خود اس عالم ابر میں، وہ تو در حقیقت اللہ کے قرب کے خود متلاشی ہے کہ کون ہے جو اللہ کے قریب زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ عالم ارواح میں ان کا معاملہ یہ ہے۔ تو اصل میں تو اللہ کا قرب تلاش کرنا چاہیے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا قرب تلاش کرو، حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن یہ لوگ ہیں کہ یہود و نصارہ کے اس گٹھ جوڑ کے خوشنودی حاصل کرنے میں، ان کی رضامندی حاصل کرنے میں، ان کا سہارا ڈھونڈنے میں، ان سے اپنی بقا اور اپنی حفاظت کی ضمانت حاصل کرنے میں یہ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہتے یہ کہ ہمیں اندیشہ ہے کوئی بہت بڑی مصیبت، تصیبنا دائرہ، کوئی بہت بڑی مصیبت جو ہے، گردش ایام جو ہے، اس کا کوئی بڑا چکر ہمارے اوپر نہ آ جائے، تو ہمیں تو یہی قوت ہے کہ جو بچا سکتی ہے۔ بہرحال اس وقت کی جو صورتحال تھی جبکہ یہ آیات نازل ہوئی، اس میں ذرا غور کیجئے کہ ایک بہت بڑا فرق تھا اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں۔ اس وقت ایک اسلامی تحریک، بڑی زبردست اسلامی تحریک، تاریخ انسانی کی عظیم ترین اسلامی تحریک چل رہی تھی۔ اس کے قائد کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صادقین مومنین صادقین مخلصین کی بڑی جماعت موجود تھی کہ جن کی قیادت فرما رہے تھے، عمارت فرما رہے تھے، رہبری فرما رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حوالے سے ایک گروہ ایسا تھا، یہ منافقین کا گروہ تھا موجود، جن کی کئی اوصاف تھے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ۔ اس وقت ایک گروہ ان میں تھا منافقین کا، لیکن پوری جماعت بیٹھنے سے مجموعی، اور پھر اس کی قیادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کوئی بالکل مختلف نظر تھی۔ لیکن یہ کہ آج صورتحال اس کے برعکس ہے۔ ابھی اس خالص اسلامی تحریک کے لیے اگرچہ کوششیں تو بہت ہوئی ہیں عالم اسلام میں، جیسے ہی کولونیل جو بساط تھی لپٹنی شروع ہوئی تھی، یہ جذبہ تو پیدا ہو گیا تھا۔ انڈونیشیا میں مخدومی پارٹی وجود میں آئی، ہندوستان میں دو عظیم تحریکیں اٹھی ہیں، جماعت اسلامی کی تحریک اقامت دین اور حکومت الہیہ کا مقصد لے کر، اور تبلیغی جماعت اسلام کی ایک لوور لیول پر ایک تبلیغ کے لیے، پھر یہ کہ ایران میں فدائین کی جماعت تھی، پھر عالم عرب میں الاخوان المسلمون۔ لیکن یہ کہ ابھی تک ان ممالک میں سے کسی نے وہ جو اصل منزل مقصود ہے وہاں تک پہنچنا نصیب نہیں ہوا ہے۔ کہیں کہیں کچھ ہوا ہے، ایران میں کچھ ہوا ہے، افغانستان میں کچھ ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ یہ شب گزیدہ سحر، یہ دا اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، کوئی سحر اور چاہیے۔ وہ کون سی سحر ہے وہ بات درج کروں گا۔ یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے دوست سے مل جائے گی کہیں نہ کہیں، نجات دیدہ وہ دل کی گھڑی ابھی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ وہ منزل کب آئے گی؟ ایک تو یہ کہ کسی سائزیبل مسلمان ملک میں، سائزیبل کوئی چھوٹا سا ہو، کوئی برونائی کے اندر ہو جائے تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، کوئی چھوٹے سے جزیرے میں ہو جائے، وہ نہیں، کسی سائزیبل مسلمان ملک میں ایک خالص اسلامی فلاحی جمہوری ریاست کا قیام۔ یہ چار الفاظ نوٹ کیجیے، میرے نزدیک یہی ہے، خلافت راشدہ کی تعبیر یہی ہے، وہ فلاحی جمہوری اسلامی ریاست، اسلامی فلاحی جمہوری ریاست۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ اسلامی، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالادستی،
مطلقاً بلا استثناء. نمبر 2 وہ